الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا اور بحمدللہ تعالی اب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ لیکن موجودہ زمانے میں قادیانی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی میں کچھ بھولے جاہل مسلمان بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم فرقان حمید زور و شور سے اس بات کا اعلان فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 میں ہے، اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، انہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس تم نہ ہو جانا شک میں پڑنے والوں میں سے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسا رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب ذوالجلال نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر عیسائیوں کا رد بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ اولاد ہے، نہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ ان کا رد کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں، یہاں پر رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے ساتھ تشبیہ دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہ بنے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے بن سکتے ہیں؟ اور دوسرا اس بات میں عیسائیوں کا رد بھی ہے، اور دوسرا اس بات میں قادیانیوں کا رد بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہ فرمایا تھا، حالانکہ اس آیت مبارکہ میں صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ غور کریں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو پھر رب تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے ساتھ تشبیہ نہ دیتا۔ اگلی دل سماعت فرمائیں، رب تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا۔ حضرت مریم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے بھی نہیں چھوا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اس بچے کی پیدائش کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ سامعین محترم، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب علم القرآن میں اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک پر تعجب فرمایا، تعجب کا اظہار کیا کہ باپ کے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے انہیں جواب عطا فرمایا کہ ہم آپ کے اس بچے کی پیدائش کو لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کا نمونہ بتانا جو ہے یہ مقصود ہے ہمارا۔
کہ آپ کی پیدائش جو ہے یہ قدرت کا نمونہ اور لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، یہ ہمارا مقصود ہے، اس لیے ہم آپ کے بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام تھی، نارمل تھی، عام لوگوں کی طرح تھی، تو پھر حضرت مریم نے تعجب کیوں فرمایا اور آپ کی اس پیدائش پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی؟ پھر تیسری دلیل سماعت فرمائیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 171 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کا بیٹا فرمایا گیا ہے، حالانکہ اولاد کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ ماں کی طرف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے والد ہوتے تو پھر آپ کی نسبت آپ کی ماں کی بجائے بلکہ آپ کے باپ کی طرف ہوتی۔ نیز قرآن کریم فرقان حمید نے کسی عورت کا نام نہ لیا اور نہ ہی کسی بچے کی یا کسی نبی یا کسی رسول کی پیدائش کو اتنا تفصیلاً بیان فرمایا۔ اس کو بیان فرمانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ماں کی طرف سے، آپ کی ماں سے آپ کا پیدا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کو پورے ایک رکوع میں بیان فرمایا۔ سامعین محترم، 3 آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، قرآن کریم فرقان حمید کو بھی سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔